بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ سنہری روشنی اترنے کا انداز عجیب تھا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد روشنی کی لاتعداد شعاعیں چھت سے نیچے اتر آئیں۔ تب کرنل کی سمجھ میں صورتحال آ سکی۔ ان طلسمی غاروں سے اوپر چاند نکل آیا تھا اور بلندیوں کے سوراخ سے اس کی شعاعیں اندر آ گئی تھیں۔ عظیم الشان غاروں کا یہ سلسلہ روشن ہوا تو یہاں کا منظر اجاگر ہو گیا۔ روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بھن بھناہٹوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ انہیں بے شمار انسانی بدن نظر آئے جو ان غاروں میں جگہ جگہ سجدہ ریز تھے۔ پھر ایک گونجدار آواز ابھری، ترورا شوریا ابونا کے، ترورا شوریا ابونا کے۔ آواز بے حد ہولناک تھی۔ کرنل نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے یہ سوال خود سے کیا تھا، لیکن علیشہ بول اٹھی، وہ کہہ رہے چاند کے پجاریوں اٹھ جاؤ، دیوتا کے درشن کرو، وہ ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ کرنل نے چونک کر علیشہ کو دیکھا اور ایک بار پھر کانپ کر رہ گیا۔ علیشہ کا چہرہ بھی چاند ہی کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ننھے منھے کے کمکموں کی طرح روشن تھیں اور ان میں سیاہ پتلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کرنل سہم کر رہ گیا۔ اس طلسمی دنیا میں اسے اپنا وجود بہت ہلکا لگ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس احساس نے اس کے جسم پر منو وزن لاد دیا تھا۔ اس کے اعصاب ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ سجدہ کرنے والے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بلند و بالا قد کے قوی ہیکل مرد تھے جن کے جسموں پر برائے نام لباس تھے، اور یہ لباس بھی بس پتوں یا کھالوں کے بنے ہوئے تھے۔ غاروں کے اس وسیع و عریض طلسم کودے میں چاندنی نے بھی کمال کر دکھایا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چھت کے سوراخوں کا یہ نظام خصوصی طور پر قائم کیا گیا ہے۔ غار کا گوشہ گوشہ بقائے نور بن گیا تھا۔ دیواروں میں غاروں کے دوسرے چھوٹے چھوٹے دہانے نظر آ رہے تھے۔ پھر ایک ایسے چھوٹے دہانے سے ایک اور شخص نمودار ہوا۔ اس کے بدن پر سیاہ رنگ کا ڈھیلا ڈھالا لباس تھا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آنے لگا، اور اچانک کرنل کے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ اس نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ یہ انہی دونوں بوڑھوں میں سے ایک تھا جو انہیں جنگلوں میں ملے تھے، اور جن میں سے ایک کو علیشہ نے قتل کر دیا تھا۔ اس وقت یہ بوڑھے نابینا نظر آتے تھے، لیکن اس وقت بوڑھے کی دونوں آنکھیں چراغ کی مانند روشن تھیں۔ دفتن علیشہ کے حلق سے ایک طویل آواز نکلی، ایک مسلسل آواز جو بھیڑیے کے رونے کی آواز سے مشابہ تھی۔ ساتھ ہی بوڑھے کے حلق سے ایک شیطانی قہقہا بلند ہوا، زورار تیرا، زورار تیرا۔ اس نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا، اور علیشہ خاموش ہو گئی۔ اسی وقت 6 آدمی غار میں سے نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں آبدار کھانڈے تھے۔ وہ بہت خونخوار نظر آ رہے تھے۔ کھانڈے ہاتھوں میں سنبھالے وہ ان دونوں کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ بوڑھے نے پھر علیشہ سے کچھ کہا۔ علیشہ نے نفرت سے گردن جھٹکی اور پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ کرنل سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہ گیا تھا، لیکن عقب سے کسی نے اسے دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ ایک کھانڈے بردار نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کرنل خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ علیشہ سینہ تانے پروقار انداز میں چل رہی تھی۔ کھانڈے بردار کا رخ ایک دہانے کی طرف تھا اور وہ انہیں اسی طرف لے کر جا رہے تھے۔ کھانڈے غار کے اس دہانے کے پاس پہنچ کر رک گئے اور انہوں نے دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ علیشہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اندر گہری تاریکی تھی، لیکن دہانے سے اندر قدم رکھ کر کرنل کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ نیچے پتھریلی زمین نہیں تھی، بلکہ لکڑی کا فرش معلوم ہوتا تھا۔ مدھم مدھم روشنی یہاں بھی آ رہی تھی، لیکن دوسرے لمحے باہر سے ایک آواز ابھری اور اندر گہری تاریکی پھیل گئی۔ غالباً دہانے پر کوئی چٹانی دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ غالباً یہ ان کا قید خانہ تھا۔ ابھی کرنل کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ نیچے سے اچانک زمین ہلنے لگی۔ ایک چڑچڑاہٹ سی ابھری اور انہیں نیچے کے چوبی تختے آگے کی سمت سرکتے محسوس ہوئے۔ کرنل نے بے اختیار علیشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ علیشہ خود بھی بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ کرنل ایک ہاتھ سے علیشہ کو سنبھالے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ اندھیرے میں کوئی سہارا ٹٹولنے لگا۔ کوئی شے اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ ایک سخت اور کھردری لکڑی کا کنڈا تھا جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قید خانے کی حد تک کوئی بات نہیں تھی، اس کے امکانات ہو سکتے تھے، لیکن فرش کا اپنی جگہ چھوڑ دینا ناقابل فہم تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی دہشتناک صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ کرنل بے اختیار ہو کر اس سمت میں کھسکنے لگا جدھر سے وہ اس قید خانے میں داخل ہوئے تھے، لیکن 2 قدم چل کر ہی اسے احساس ہوا کہ ادھر بھی کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ زمین کی جنبش اب صرف جنبش نہ رہی تھی، بلکہ اس کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ بس یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سواری پر کھڑے ہوں اور وہ آگے بڑھ رہی ہو۔ کوئی انتہائی اقدام جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے کرنل ساکت ہو گیا، لیکن اس کا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔
اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ہو جائے گا، کوئی خطرناک عمل۔ عائشہ بالکل خاموش تھی۔ چوبی فرش مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ یہ جگہ بھی عجیب تھی، غالباً کوئی سرنگ، لیکن اچانک ہی انہیں ایک سمت میں روشنی نظر آئی جدھر اس انوکھی سواری کا رخ تھا۔ پھر ایک دم کرنل کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ دوڑتا ہوا فرش چھت سے بے نیاز ہو گیا تھا اور دونوں چاندنی میں نہا گئے تھے۔ کرنل نے سہمی ہوئی نظروں سے آسمان پر کھلے چاند کو دیکھا، پھر اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ چاندنی میں لپٹی پہاڑیاں تاحد نکاح نظر آ رہی تھیں۔ چھت پر بے کرا آسمان پراسرار ستاروں میں مزین تھا۔ آخر میں اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ناہموار تختوں کو جوڑ کر ایک کٹہرا سا بنایا گیا تھا جس کی لکڑی سال خوردہ تھی اور تھوڑی سی قوت لگانے سے ٹوٹ سکتی تھی۔ اطراف کی رکاوٹیں بھی لکڑی اور درختوں کی چھالوں سے بنے ہوئے رسوں کی تھی۔ لیکن جس منظر نے کرنل کا سانس بند کر دیا تھا وہ نیچے کا منظر تھا۔ چاندنی کی دھند میں نیچے ناقابل یقین گہرائیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ زمین سے سینکڑوں فٹ اوپر خلا میں سفر کر رہے تھے اور یہ سفر ناپائیدار تختوں سے بنے ہوئے ایک کٹہرے میں طے کیا جا رہا تھا۔ کرنل نے آنکھیں بند کر لیں۔ گہرائیاں دیکھ کر چکر بھی آ سکتا تھا۔ اور اس کے بعد عائشہ یا تو ذہنی عدم توازن کا شکار تھی یا پھر دہشت زدہ، کیونکہ اسے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کرنل کا سانس پھولتا رہا، پھر اسے ہمت کر کے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ وہ اس تخت سلیمان کے پرواز کا طریقہ جاننا چاہتے تھے۔ اس کی نظریں چاندنی میں گھورنے لگی تھیں۔ وہ پہاڑیاں کوئی 100 گز پیچھے رہ گئی تھیں جس کے سوراخ سے نکل کر یہ کٹہرا باہر آیا تھا۔ 4 رسیاں چل رہی تھیں جن میں 2 اوپر تھیں 2 نیچے، اور ان کا یہ عمل یقیناً انسانی ہاتھوں کا رہنے منت تھا۔ کسی چرخی کے ذریعے انہیں ان کٹہرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ کرنل کو وہ چڑچڑاہٹ بھی یاد آئی جو فرش کھسکنے سے صرف ایک لمحہ قبل سنائی دی تھی، اور اس کے بعد یہ فرش چل پڑا تھا۔ بھوری پہاڑیوں میں وہ سیاہ دھبا بہت بھیانک نظر آ رہا تھا جس سے یہ رسیاں باہر نکلی تھیں۔ کرنل کی گردن گھوم گئی۔ اب وہ دوسری سمت میں دیکھ رہا تھا جہاں انہیں جانا تھا۔ ادھر بھی اتنی ہی بلند و بالا پہاڑیاں تھیں جتنی یہاں تھیں، لیکن ان کا فاصلہ بے پناہ تھا۔ ان طویل و عریض وادی میں کٹہرا سست روی سے سفر طے کر رہا تھا۔ پھر کرنل کو ایک اور وحشت ناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وادی کے عین درمیان پہنچ کر کٹہرا رک گیا۔ اس کے رکتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ اس کے کان بری طرح سنسنا رہے تھے۔ یہاں اچھی خاصی سردی تھی، لیکن کرنل کا بدن پسینے سے تر ہو رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد سرد ہوائیں پسینے سے بھیگے بدن میں برچھیوں کی طرح چبھنے لگی۔ کرنل کے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہونے لگی جو خوف اور سردی کا مشترکہ نتیجہ تھی۔ اس کا کلیجہ جیسے منہ کو آ رہا تھا۔ بدن اس جھٹکے کے لیے تیار تھا جو دوبارہ سفر شروع ہونے سے لگنے والا تھا، اور یہ انتظار جان لیوا تھا۔ لیکن کئی منٹ گزر گئے تو ایک دوسرے تصور نے رہی صحیح جان نکال لی۔ کٹہرے کا بیچ میں رک جانا بے معنی نہیں تھا۔ وہ اس خلا کے قیدی ہیں، یقیناً انہیں خلا میں معلق کر کے قید کر دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ خوفناک کوشش تھی۔ انہیں شاید خوف ہوگا کہ کہیں غاروں میں کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کا کیا سوال تھا؟ کم از کم کرنل تو یہاں آ کر کچھ کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ تو کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا۔ عائشہ نے پراسرار طور پر وہ کشتی تلاش کی تھی اور سفر شروع کیا تھا، لیکن اس سفر کا یہ انجام لمحے دھمک کر بن کر گزر رہے تھے۔ ہوائیں اس جھولے کو ہلکورے دے رہی تھیں اور خود کو سنبھالنے کے لیے بار بار اس میں لگی ہوئی لکڑیاں پکڑنی پڑ رہی تھیں۔ کھڑے کھڑے پاؤں چل ہو گئے تو کرنل نے عائشہ سے کہا، بیٹھ جاؤ عائشہ۔ اور عائشہ چونک پڑی۔ اس نے ویران نظروں سے کرنل کو دیکھا اور تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گئی۔ کرنل بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں پہلے اس کا خدشہ نہیں تھا؟ کرنل نے سوال کیا۔ کس کا؟ عائشہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں؟ کرنل نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، عائشہ نے جواب دیا، اور کرنل کے دل میں جھنجھلاہٹ بیدار ہو گئی۔ اگر کچھ جانتی نہیں تھی تو وہ کشتی میں بیٹھ کر سفر کیوں شروع کر دیا تھا؟ لیکن چند لمحات کے بعد وہ نارمل ہو گیا۔ اسے عائشہ کے الفاظ یاد آ گئے تھے، اور یہ سچائی بھی تھی کہ کچھ پراسرار قوتیں اس کے ذہن کو کریدتی تھیں اور وہ بول پڑتی تھی، جبکہ اس کا بچپن تو اسی دنیا میں گزرا تھا۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پر پریشان تھی۔ اس پر جھنجھلاہٹ بیکار ہے۔ ان واقعات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کرنل نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا انکل، عائشہ نے کہا۔ تمہیں اس کشتی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ کرنل نے پوچھا۔ بس مجھے یاد آیا تھا کہ وہ کشتی واپسی کے لیے وہاں پوشیدہ کی گئی تھی۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گی تو یہ کشتی میرے سفر میں معاون ثابت ہوگی۔ مجھے یہ جگہ یاد تھی، عائشہ نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کشتی کے ذریعے سفر کر کے ہم کہاں پہنچیں گے؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں، عائشہ بولی۔
کرنل ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ رات کرنل کے لیے اپنی زندگی کی طویل ترین رات ثابت ہوئی۔ صبح ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ یخ بستہ ہواؤں نے رگوں میں خون کو منجمد کر دیا تھا۔ غلطی سے بھی نیچے نگاہ چلی جاتی تو دل بیٹھنے لگتا تھا۔ صبح کے وقت گاڑی کوہر نیچے اترنے لگی اور ماحول نظروں سے روپوش ہو گیا۔ پھر اجالا پھیل گیا۔ سردی اب بھی کافی شدید تھی۔ جو روشنی پھیلتی جا رہی تھی، منظر دھند کی آغوش سے برآمد ہو رہے تھے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ عائشہ نے ڈھال تھی۔ کرنل نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کے دل میں نمران جاگ گیا۔ یہ نمران کی محبت ہے، اس کی بیوی ہے۔ وہ میرا نمران زندہ ہے اور عائشہ مجھے اس کے حوالے کرنی ہے، کرنل نے سوچا۔ عائشہ، اسے پیار سے عائشہ کو پکارا۔ جی انکل۔ سردی لگ رہی ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ نہیں۔ پریشان ہو؟ ہاں انکل، اب کیا ہوگا؟ عائشہ نے کہا۔ تم نے اس بوڑھے شخص کو پہچان لیا جس کے ایک ساتھی کو تم نے ہلاک کر دیا تھا؟ کرنل نے کہا۔ ہاں، وہ جوالا تھا، میرا دشمن۔ ایک جوالا کو میں نے مار دیا تھا۔ وہ مجھ سے کیبون لینا چاہتا تھا، میں نے اسے مار دیا۔ اور انکل، میں دوسرے جوالے کو بھی مار دوں گی۔ اس کی موت ضروری ہے۔ وہ بھی کیبون ہے، وہ دونوں کیبون تھے۔ جس طرح کیبون مجھے روشن راستے دکھاتے ہیں، اسی طرح ان کی تاریک آنکھیں ہمارے دشمنوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ان کے دماغوں کے ذریعے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، عائشہ نے بتایا۔ کرنل حیرت سے اس کے انکشافات سن رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا۔ عائشہ کے انکشافات حیرت انگیز ہوتے تھے، لیکن وہ خود کچھ بھی نہیں تھی۔ عجیب شخصیت تھی اس کی، لیکن وہ سب کچھ تو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد کرنل اس سے اور کیا سوال کرتا؟ اس نے ایک بار پھر اس خون منجمد کر دینے والے ماحول کو دیکھا۔ واقعی اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ اس کے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں؟ یہ اندازہ تو وہ لگا چکا تھا کہ وہ عائشہ کے دشمن ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ سورج چڑھنے کے ساتھ ساتھ موسم کچھ بہتر ہونے لگا۔ ماحول واضح ہو چکا تھا۔ نیچے ہولناک گہرائیاں تھیں اور اوپر کھلا آسمان۔ ویسے اگر ان کے لیے یہاں خلائی قید مقرر کر دی گئی ہے تو موت بہت جلد انہیں آ لے گی۔ ایک ہی رات میں بدن چور چور ہو گیا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ دونوں اس کٹہرے میں بے بس بیٹھے ہوئے تھے اور کرنل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بار بار بہت دور نظر آنے والی ان پہاڑیوں کو گھورنے لگتا تھا جہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس تلاش میں تھیں کہ ادھر کوئی تحریک نظر آئے، لیکن وہاں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ اچانک ان کے جسموں کو ایک جھٹکا سا لگا اور ان کے حلق سے آوازیں نکل گئیں۔ چند لمحات کچھ سمجھ میں نہ آیا، لیکن جب یہ جھولے نما شے آگے سرکنے لگی تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے سفر کا دوسرا دور شروع ہوا ہے۔ وہ دوسری جانب ہی سرک رہے تھے، یعنی انہیں ان کی جگہ سے آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ کرنل نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس وقت صرف ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ کرنل کی نگاہیں ان پہاڑیوں کی طرف اڑ گئیں جدھر یہ جا رہے تھے۔ وہاں بھی کوئی انسانی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ جھولا معمول کے مطابق آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ ان ہیبت ناک پہاڑیوں کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ویسا ہی ایک سوراخ ان پہاڑیوں میں بھی نظر آ رہا تھا۔ جیسے سوراخ سے نکل کر یہ جھولا یہاں تک پہنچا تھا۔ بالآخر جھولا پہاڑی چٹانوں میں داخل ہو گیا اور باہر کی کھلی فضا کے بعد اس تنگ و تاریک سوراخ میں داخل ہو کر کرنل کو ایسا محسوس ہوا جیسے سخت سردی میں بدن کے کھلے ہوئے حصوں پر لحاف اوڑھ لیا گیا ہو۔ یہاں کا موسم معتدل تھا اور جس سرنگ میں یہ جھولا سفر کر رہا تھا وہ بھی زیادہ طویل ثابت نہ ہوئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ پھر کھلی جگہ پر نکل آئے۔ یہ جگہ ایک چوڑی اور مستح چٹان کی شکل میں تھی اور بہت دور تک میدان کی شکل میں پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہاں انہیں بھورے رنگوں کے لوگ نظر آئے جو دوسری طرف نظر آنے والے لوگوں سے مختلف نہیں تھے۔ یہ سب مستعد کھڑے تھے۔ جھولا رک گیا۔ ادھر بھی دو چرخیاں لگی ہوئی تھیں جو بھدی اور موٹی لکڑی کی بنی ہوئی تھیں اور چار آدمی ان چرخیوں کو گھما رہے تھے جن کی مدد سے جھولا یہاں تک آیا تھا۔ انہوں نے اپنا کام ختم کر دیا اور جھولا رک گیا اور اس کے بعد انہیں جھولے سے باہر آنے کے لیے کہا گیا۔ کرنل نے ان کے احکامات کی پابندی ضروری سمجھی تھی، چنانچہ اس نے عائشہ کو سہارا دیا اور دونوں جھولے سے نیچے اتر آئے۔ لیکن اچانک یہ عائشہ پر پتلی پتلی رسیوں کی کمندیں پھینکی گئی اور پھندے اس کے جسم پر جگہ جگہ کس گئے۔ یہ عمل کرنل کے ساتھ نہیں دہرایا گیا تھا، انہوں نے صرف عائشہ کو اپنا قیدی بنایا تھا۔ کرنل کی رگوں پہ میں چنگاریاں بھر گئیں۔ عائشہ کے ساتھ یہ سلوک اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ گراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص پر حملہ کر لیا۔ اس نے اس شخص کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کا وہ نیزہ چھین لیا جو اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ نیزے کی تیز دھار والی انی سے اس نے رسیوں پر وار کیا اور بڑی مہارت سے دو رسیاں کاٹ دیں، لیکن پھر چاروں طرف کھڑے ہوئے وحشی کرنل کی جانب لپکے۔ ان کے حلق سے غسیلی آوازیں نکل رہی تھیں۔
کرنل نے نیزہ سنبھال لیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ وحشی جو ہی اس پر حملہ آور ہوئے، کرنل نے ان میں سے ایک کے سینے پر وار کیا اور نیزہ وحشی کے سینے میں پیوست ہو گیا، لیکن عقب سے دوسرے وحشی نے لاٹھی ہی کی طرح نیزے سے وار کیا اور کرنل کی گردن پر لاٹھی پڑی۔ کرنل کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، نیزہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس نے پلٹ کر حملہ کرنے والے وحشی کو دیکھا۔ وحشی دوسرا وار کر رہا تھا کہ کرنل نے اس کی لاٹھی کو دو ہاتھوں پر روکا اور پھر اس پر گرفت کر کے اس وحشی کو بھی اٹھا کر زمین پر پٹکا، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سے وحشیوں نے اس پر چھلانگ لگائی اور کرنل کو دبوچ لیا۔ اسے زمین پر لٹا کر بری طرح رگیدا جانے لگا اور کرنل اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رکھ سکا۔ گردن کی ضرب نے ہی اسے چکرا کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پے در پے حملوں سے اس کی آنکھوں میں سیاہی کی چادر رینگ گئی اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ لڑکی نے نمران کو دیکھ کر کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا اور اسی طرح خاموش بیٹھی بیزاری کے انداز میں دوسری طرف دیکھتی رہی۔ ہیلو سنگزادی، نمران نے اسے پکارا اور وہ گردن گھما کر نمران کو گھورنے لگی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اوہ نہیں، بلکہ میں حیران ہوں کہ اس وقت کسی دائرے کے بغیر تمہاری الفاظ میری سمجھ میں آ رہے ہیں، نمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی چلا گئی۔ اسے شاخ پر پہلو بدلا اور جھکی ہوئی شاخ جو اس کے وزن سے نیچے جھک گئی تھی ہلکی سی جنبش سے اوپر اٹھنے لگی اور لڑکی ایک دم کئی فٹ اوپر اچھل گئی۔ اس کے حلق سے آواز نکلی تھی۔ پھر اس شاخ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور لٹک کر نیچے کود آئی۔ شاخ اپنی جگہ پر پہنچ گئی۔ نمران دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، دیکھو میں اپنی توہین کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی، یہ میری کمزوری ہے۔ دیکھو میں اپنی توہین کہاں کر رہا ہوں، نمران نے کہا۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نمران نے ایک گہری سانس لے کر گردن جھٹکی اور بولا، اور اس سے قبل تم میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہو؟ کیا تم دو راتیں مجھے بے وقوف نہیں بناتی رہی؟ میں نے تو تمہاری مذاق کا برا نہیں مانا تھا، نمران نے کہا۔ جیولن کتا، جیولن، تم لکھ لو اس بات کو کہ اس کی موت میری ہاتھوں آئے گی، لڑکی نے کہا۔ اس وقت جیولن ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا؟ نمران بولا۔ وہی تو آ گیا تھا اور یقیناً اسی نے تمہیں سب کچھ بتایا ہوگا، لڑکی بولی۔ خیر چھوڑو، اچھا مذاق کیا ہے تم نے، واقعی ان دو راتوں نے مجھے سحر زدہ کر دیا تھا، نمران بولا۔ تم سمجھ نہیں پائے تھے کہ میرا تعلق ان لوگوں سے ہو سکتا ہے، لڑکی نے کہا۔ پہلی بار تو مجھے نظر آئیں تو ان لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا تھا، اور پھر یہ جنگل اور پہاڑیاں نہ جانے کیسی کیسی کہانیوں کی مظہر ہیں، یہاں کوئی بھی بات ناقابل یقین نہیں محسوس ہوتی۔ میں نے سوچا کہ شاید تم بھی کوئی دریا کی مخلوق ہو، نمران نے کہا، اور وہ ہنس پڑی اور اس کا موڈ تبدیل ہو گیا۔ پھر اسے آہستہ سے کہا، ویسے میں نے بڑی ذہانت سے پروگرام ترتیب دیا تھا، میں تو کئی راتیں تمہارے ساتھ اسی طرح لطف اندوز ہوتی۔ تمہیں کیسی لگ رہی تھی میں اس وقت، لڑکی نے کہا۔ بہت عجیب اور حیرت ناک، نمران نے کہا، اور لڑکی کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ نمران اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کرتا، ان حالات میں کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک شدید بیزاری کا شکار تھا۔ ذہن میں پیدا ہونے والے وسوسے، عائشہ کی یاد، نامساعد حالات، کسی چیز کا کوئی حل سامنے نہیں تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ خود کو حالات کی دھارے پر چھوڑ دے۔ جب کوئی عمل سامنے نہیں ہے تو پھر زندگی کے چند لمحات سے وسوسوں کے درمیان کیوں گزارے جائیں؟ چنانچہ اس لڑکی سے تھوڑی تفریح ہی صحیح۔ لڑکی کہنے لگی، میرا نام نورینا ہے، پروفیسر زلفی کی بیٹی ہوں۔ ڈیڈی، بس یوں کہو کہ میرے باپ ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہ ہو، اور نہیں ہوگا، کیونکہ جولن میرے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ ہم لوگ اپنے وطن میں اچھی خاصی حیثیت کے مالک ہیں، اور وہاں ہماری شاندار رہائش گاہ بھی ہے اور ایک فارم بھی، جو بہت وسیع و عریض زمینوں پر پھیلا ہوا ہے۔ بہترین آمدنی ہے۔ ڈیڈی کی اپنی ایک لیبارٹری ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ خزانوں کے لیے دیوانے ہو گئے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ خزانے انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہوتے نا؟ کیا کریں گے وہ ان خزانوں کا؟ لیکن انہوں نے اس کے لالچ میں ایک پرسکون زندگی کھو دی اور اب ان وحشت ناک ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں، خود بھی کافی پریشان ہے وہ، لڑکی کہتی چلی گئی۔ لیکن تم ان کے ساتھ کیوں چلی آئیں؟ نمران نے پوچھا۔ بس میری ماں نہیں ہے اور ڈیڈی میرے بہترین دوست بھی رہے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ میری سب سے گہری دوستی انہی سے ہے۔ انہیں تنہا چھوڑنا میرے بس میں نہیں تھا، میں کیا کرتی، اتنے دن ضد کر کے چلی آئی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ بعض اوقات ضد کتنی حماقت آمیز ہوتی ہے۔ بہرطور اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس دوران جب سے ہم ان جنگلات میں داخل ہوئے ہیں مجھ پر 1000 بار بیزاری طاری ہوئی۔ ابتدا میں تو یہ ماحول کچھ پسند آیا تھا، جنگل کی زندگی میرے لیے اجنبی ہے، لیکن مجھے سورج نکلنے سے پہلے یہاں کا منظر بے حد حسین لگتا ہے۔
جب انسانوں کی آبادیوں سے دور ننھے منھے پرندے، بڑے بڑے جانور اپنے اپنے معمولات کے لیے نکل پڑتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ انسانوں کی طرح یہ جاندار بھی رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور جد و جہد کے بغیر انہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تجزیہ میرے لیے بہت ہی دلکشی کا باعث تھا، لیکن ایک ہی شے کو کب تک دیکھا جائے؟ شام کو اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹنے والے پرندے، رات کو ان ویرانوں کو منور کر دینے والا چاند، بے شک بے حد خوبصورت لگتا ہے، لیکن اب میں ان منظروں سے تنگ آ گئی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، اور یہ لوگ، یہ سب کے سب وحشی لگتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم شروع کے ساتھ تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہی ان مصیبتوں کا باعث بنا ہے۔ ڈیڈی سے اس کے تعلقات تھے، اور اس نے ڈیڈی کو اس نے مجبور کیا تھا کہ ہم ان جنگلات میں آوارہ گردی کریں۔ پھر یہ مسٹر جوزف بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ پتہ نہیں ڈیڈی کو کیا سوجی کہ شروع کو چھوڑ کر وہ ان کے ساتھ چلے آئے۔ میرا آنا بھی ضروری تھا، اور اب جوزف واپس جانا چاہتا ہے۔ مجھے تو خیر اختلاف نہیں ہے، ظاہر ہے کہ خزانوں کے چکر میں تو ویسے بھی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہے خزانوں کا؟ ویسے تم اس دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہو نا، جس کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں سننے کو ملتی رہی ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکی نے کہا۔ نمران نے جواب دیا۔ بہت خوبصورت نام ہے، بالکل تم پر جچتا ہے، تم مجھے بہت پسند آئے ہو۔ ایک دوست کو کم از کم ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور وہ جیولن، اس کی تو صورت سے ہی مجھے گھن آتی ہے، لیکن وہ ہر وقت میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے، بے پناہ نفرت۔ ویسے ڈیئر نمران، تم مقامی باشندے ہو نا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا تعلق اسی ملک سے ہے نا؟ نورینا نے کہا۔ ہاں، نمران بولا۔ کیا تمہیں بھی خزانوں سے دلچسپی ہے؟ نورینا نے سوال کیا، اور نمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، مجھے دل کے خزانے بھاتے ہیں، اور وہ خزانے جو محبتوں سے معمور ہوتے ہیں، وہ جو پیار کا درس دیتے ہیں، نمران نے جواب دیا، اور نورینا کے ہونٹوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں، یقیناً میں تم سے پوری طرح متفق ہوں۔ محبت سے زیادہ قیمتی شے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تھینکس ڈیئر مسٹر نمران۔ ویسے اگر تم میری شرارت کا برا مانے ہو تو میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ تمہارا ساتھ میرے لیے باعث دلکشی ہے۔ بہت سی باتیں کریں گے ہم لوگ، بلکہ یوں سمجھ لو کہ تمہارا سارا مل جانے کے بعد میرا دل بھی ان جنگلوں میں لگ جائے گا، نورینا بولی۔ عقب سے حمید سنگھ کی آواز سنائی دی، جو نمران کو آواز دے رہا تھا، اور نمران چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اوہ نورینا، میرے انکل مجھے آواز دے رہے ہیں، ذرا جا رہا ہوں۔ تم سے تو اب دن کی روشنی میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے، نمران نے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ نمران حمید سنگھ کی طرف چل پڑا۔ حمید سنگھ پرسکون تھا۔ اس نے کہا، مصروف تو نہیں تھے نمران؟ یہاں کیا مصروفیت ہو سکتی ہے انکل؟ پروفیسر زلفی کی بیٹی سے باتیں کر رہا تھا، نمران نے کہا۔ آؤ، حمید سنگھ نے کہا، اور وہ ٹہلتے ہوئے دریا کی جانب چل پڑے۔ حمید سنگھ نے ایک پتھر پر بیٹھ کر کہا، جوزف اب یہاں سے واپسی کا سفر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کل سے تیاریوں کا آغاز کرے گا۔ حمید سنگھ نے کہا، کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے انکل، یہاں تو ہم بیکار پڑے ہوئے ہیں، نمران نے کہا۔ اسی دریا کی طرف واپسی کا سفر کیا جائے گا۔ میں نے اتنے دن یہاں اس امید پر گزارے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ اس طرف نکلیں، لیکن جیسے تیز بہاؤ پر ہم نے جس تیز رفتاری سے سفر کیا ہے، اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان دنوں میں یہ فاصلہ طے نہ کر پائیں، اور واپسی کے سفر میں بہت جلد ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، حمید سنگھ نے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے انکل۔ تم پر امید نہیں ہو؟ حمید سنگھ نے پوچھا۔ انکل، میں عجیب سے احساسات کا شکار ہوں۔ ڈیڈی اور عائشہ، میں عائشہ کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ڈیڈی کے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اگر قدرت نے انہیں زندگی دی ہے تو میں جانتا ہوں کہ یہ زندگی ان کے لیے موت سے بدتر ہوگی۔ وہ میرے لیے جس قدر بے چین ہوں گے میں سمجھتا ہوں، مگر مجبوری ہے۔ دل یہ بھی کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، نمران نے کہا۔ دوسری شکل میں بیٹے، ہمارے پاس آگے بڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اچھا ہے، ان لوگوں کے سہارے ہمارا سفر آسان ہو جائے گا، حمید سنگھ نے کہا۔ ہاں انکل، ٹھیک ہے۔ تیاریاں کیا کی جائیں گی؟ نمران نے پوچھا۔ خوراک کے سلسلے میں وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں، بہت برا وقت گزار چکے ہیں، اور بھوک کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، اس لیے یہاں سے وہ جنگلی پھلوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، گوشت بھی سکھا کر اسٹور کرنا چاہتے ہیں۔ کل سے اس کے تمام ساتھی اس کام میں مصروف ہو جائیں گے، حمید سنگھ نے کہا۔ آپ تو ان کی کافی مدد کر سکتے ہیں انکل۔ کس طرح؟ شکار کا تجربہ جتنا آپ کو ہے اتنا دوسروں کو نہیں ہے، نمران نے کہا۔ یقین کرو نمران، میں نے صرف شیر، تیندوے اور چیتے ہلاک کیے ہیں۔ ان ننھے منھے معصوم جانوروں کی ہلاکت میرے دل پر شدید افسردگی طاری کر دیتی ہے، تاہم میں انہیں نہیں روک سکتا۔ میں پھل جمع کرنے والی پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن صبح ہی سب تیار تھے۔ حمید سنگھ پھل جمع کرنے نکل گیا تھا۔ نمران نے بھی یہی ذمہ داری سنبھال لی تھی، اور وہ بھی پھل جمع کر رہا تھا۔
ان میں مست دور نکل گیا تھا۔ دفتن اس نے کچھ آہٹیں سنی اور سنبھل گیا، لیکن پھر اس نے نورینہ کو دیکھ لیا۔ وہ خود بھی مسکرا دیا۔ میں تمہیں دیر سے تلاش کر رہی تھی، بہت دور نکل آئے تم، نورینہ نے کہا۔ ہاں، نمران بولا۔ چھوڑو، بہت سے لوگ پھل جمع کر رہے ہیں، آؤ بیٹھو باتیں کریں، نورینہ نے کہا۔ نہیں، میری اپنی بھی ذمہ داری ہے، نمران نے کہا۔ میں بھی تو تمہاری ذمہ داری ہوں، نورینہ نے کہا۔ تم؟ نمران بولا۔ ہاں، میں پچھلی رات میں تمہارے بالکل قریب ہی تھی، مگر تم گہری نیند سو رہے تھے۔ نمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نورینہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، لیکن نمران ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہم دوست ہیں نورینہ، اس نے کہا۔ کوئی شک باقی رہ گیا ہے اس میں؟ نورینہ بولی۔ نہیں، لیکن دوستی ایک مقدس جذبہ ہے، اس جذبے کی تقدیس مجروح نہیں ہونا چاہیے، نمران نے کہا۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا نورینہ، پچھلی رات تو میرے بالکل قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ہم دو مختلف صنفوں سے تعلق رکھتے ہیں، نمران بولا۔ یہ کیا جہالت کی گفتگو شروع کر دی ہے تم نے؟ میں ان جنگلوں میں شدید بیزار ہو گئی ہوں، میں ذہنی تبدیلی چاہتی ہوں، نورینہ نے کہا۔ میرا فرض ہے کہ میں اچھے دوستوں کی طرح تمہاری دلجوئی کروں، لیکن نمران بولا۔ اچانک ہی کوئی شے سنسناتی ہوئی نمران سے صرف 2 انچ کے فاصلے سے نکل گئی۔ اس کی سنسناہٹ اتنی تیز تھی کہ اگر نمران اس کی زد میں آ جاتا تو شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ یہ لکڑی کا ایک نیزہ تھا جو کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے اتنی دور نکل گیا تھا کہ اب نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ نمران اور نورینہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جولن کچھ فاصلے پر نظر آیا تھا اور انہیں دیکھتے ہی اسے ہاتھ ہلا کر کہا، اوہو، یہاں تم لوگ ہو۔ ہیلو مسٹر نمران، ہیلو نورینہ۔ نیزہ تم نے پھینکا تھا؟ نورینہ نے کہا۔ ہاں، ادھر جھاڑیاں ہل رہی تھیں، میں نے سمجھا کہ کوئی جانور ہے۔ میرا نیزہ کہاں گیا؟ جولن نے کہا۔ جہنم میں، اگر اس میں سے کوئی زخمی ہو جاتا تو؟ نورینہ نے کہا۔ صرف زخمی نہیں ڈیئر، اگر کوئی اس کی زد میں آ جاتا تو ہلاک بھی ہو سکتا تھا۔ تم صرف زخمی کی بات کر رہی ہو، جولن بولا۔ اور اس کے بعد تم جانتے ہو کیا ہوتا؟ نورینہ بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں اس حادثے اسی طرح ہوتے ہیں، اور پھر جنگل کا قانون۔ تمہارا کیا خیال ہے مسٹر نمران؟ یہ نیزہ تمہاری کھوپڑی پر ایسے توڑ سکتا تھا کہ وہ پھر کبھی جڑ نہ سکتی، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہوتا؟ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، اور آئندہ بھی اگر ایسا ہوا تو جان بوجھ کر نہیں ہوگا۔ میرا نیزہ شاید کہیں دور نکل گیا۔ جولن بے پرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر نورینہ نے کہا، واقعی حادثے اسی طرح ہوتے ہیں، اور کوئی حادثہ ہونا چاہیے، بہت جلد ہونا چاہیے۔ اس نے خود ہی مجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ مسکرائی اور پھر ہنس پڑی۔ کیوں نمران، حادثے ہوتے ہیں نا؟ نمران ششدر رہ گیا۔ نورینہ کا لہجہ بہت شفاف تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔